انہوں نے عرش کا طواف کرنا شروع کیا، انہوں نے عرش کا طواف کرنا شروع کیا اور 3 دن مسلسل عرش کا طواف کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیت المعمور بنایا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ بڑی خوش نصیب امت ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسا کتاب دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے اونچا کر دیا۔ کافر بھی ان کی مدح کرتے ہیں، کافر بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب مسلمانوں کو، ہمیں، ہمارے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہونا، فدا ہونا سکھا دے اور ان کی سیرت پڑھنا سکھا دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کیا کہ بیت اللہ جیسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو بیت اللہ کی کچھ تاریخ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، زبردست تاریخ ہے۔ البدایہ و نہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح تفسیر ابن کبیر میں اس بیت اللہ کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو بار بار جانا نصیب فرمائے اور دل کی گہرائیوں سے اس پہ فدا ہونا اور عشق کے ساتھ وہاں پہ جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں ہمارے گھروں میں بیت اللہ کی تصویریں لگی ہوئی، اس کی وجہ جب میں نے پڑھا نا بیت اللہ کی تاریخ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمارے گھروں میں اتنی محبت کیوں ہے، اتنی محبت بیت اللہ سے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہی جگہ ہے بیت اللہ جہاں سے ہمیں بنایا گیا ہے۔ کیونکہ ہمارے دلوں میں ہماری اپنی کتنی محبت ہے، ہم اپنے آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کی بیت اللہ سے محبت کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ وہیں سے، وہی مٹی ہے جہاں سے بیت اللہ بنی ہے، اس کا خمیرہ بھی وہیں سے بنا ہے میرے اور آپ کا۔ تو میں اس کی تاریخ آپ کو بتا دیتا ہوں، گزارش ہے آپ سب سے اس کو آخر تک سنیں، زبردست تاریخ ہے۔ مجھے معلوم ہے بیانات بہت ہے، ساری دنیا میں بیانات ہوتے ہیں، لیکن یہ گزارش ہے اس کو پورا سنیے اور اس کو آگے تک دوسروں تک پہنچائیں، انشاءاللہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو سب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، پوری کائنات میں سب سے پہلی جگہ یہ مکہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، کچھ بھی نہیں تھا کائنات میں، صرف اللہ کی ذات تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک سبز موتی پیدا فرمایا، اس سبز موتی کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا۔ جب اس کو دیکھا تو وہ سبز موتی جو ہے وہ پانی میں ایسے پھیل گیا، پگھل گیا، وہ سبز موتی پانی کے اندر تبدیل ہو گیا۔ تو اب اوپر اللہ تھا اور نیچے یہ پانی تھا، اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ تو میں نے کہا وہ سبز موتی تھی، وہ سبز موتی بکھر کے پانی ہو گئی، اللہ نے روب کی نگاہ سے اس کو دیکھا تو وہ پانی کی شکل ہو گیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر یہ پانی یہ تبدیل ہوا دھوئے میں ہے۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ، اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ پانی جو تھا وہ دھوئے میں تبدیل ہوا، وہ آسمان کی طرف گیا اور وہ آسمان بنتے چلے گئے، آسمان بنتے چلے گئے۔ تو اس طرح یہ زمین بنی اور اس طرح یہ آسمان بنا۔ پھر اللہ رب العزت نے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو نیچے اتارا، اللہ نے اپنی حکمت سے جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، بی بی حوا علیہ السلام، تو ان کو جب زمین پہ اتارا تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کو ہندوستان کے علاقے میں آدم علیہ السلام کو، اور بی بی حوا کو جدہ کے علاقے میں، اور شیطان کو ایران کے علاقے میں، ان علاقوں میں بھیج دیا گیا اللہ کے حکم سے۔ پھر جب آدم علیہ السلام زمین پہ تھے تو کہنے لگے یا اللہ میں تیری مدح، میں تیری تعریف، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اس کا طریقہ بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ذریعے سے پوری انسانیت کو پھیلاؤں گا، تمہاری اولاد
سب کو پھیلاؤں گا زمین میں، تم اس کا ذریعہ بنوگے، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے میرا گھر بناؤ۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں آپ کا گھر کہاں بناؤں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں پہ 40 سال تیرا خمیر پڑا ہوا تھا جس سے میں نے تجھے بنایا، وہیں پہ میرا گھر بھی وہیں بنے گا۔ تو دیکھیں ہمارا خمیر اس میں شامل ہے، بیت اللہ میں جہاں سے بیت اللہ بنے وہاں ہمارا خمیر مٹی وہاں کی شامل ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو بیت اللہ سے محبت، ہزاروں ڈالر، لاکھوں روپے اور کتنے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں محبت کے اندر رچی بسی ہوئی ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے گھر بنانا شروع کیا، تو فرشتے نیچے اترے، جبریل علیہ السلام نیچے اترے، اور جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بتایا، جبریل نے پھر بتایا ان کو، آدم علیہ السلام کو، کہ یہ وہ جگہ ہے۔ تو 5 مختلف پہاڑوں سے پتھر اکٹھے کیے گئے اور یہاں پھر اللہ کا گھر کو آباد کیا گیا۔ پھر یہاں پہ آدم علیہ السلام عبادت کرنے لگے۔ بعین ہی بیت اللہ کے سیدھ میں بیت المعمور بھی اللہ نے بنایا۔ بیت المعمور کی تاریخ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ آپ آدم علیہ السلام کو کیوں بنا رہے، تو اللہ اس پہ ناراض ہوئے، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ تو انہوں نے عرش کا طواف کرنا شروع کیا، عرش کا طواف کرنا شروع کیا اور 3 دن مسلسل عرش کا طواف کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیت المعمور بنایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ وہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر اس کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ تو بالکل بیت اللہ کے سیدھ میں بیت المعمور ہے۔ اس کی وجہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ کیوں اس کو بنایا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے طوفان نوح آیا، اور طوفان نوح کے درمیان پوری دنیا تہس نہس ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیت اللہ کی جو جگہ ہے اس کو ایک ٹھیلے کی جگہ رہ گئی تھی، بس چھوٹی سی جگہ رہ گئی تھی، ایک نشاندہی رہ گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ۔ اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، آپ نے سنی ہوگی، میں اس تاریخ میں نہیں جاؤں گا، میں انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ میں بیت اللہ کی تاریخ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، فرمایا کہ بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کا گھر بناؤں۔ تو کہا ضرور بنائیں گے ہم لوگ، ابا جان چلیں ہم لوگ اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام اترے اور کہا کہ یہاں پہ بناؤ۔ پھر وہ جو طوفان نوح کے بعد طوفان نوح کے بعد جو تھوڑی جو جگہ رہ گئی تھی، پھر اللہ نے دکھا دی، کہ یہاں سے تم بیت اللہ کی تعمیر شروع کرو۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پہلی ذی قعدہ کو اس کی تعمیر شروع کی، اور پھر یہ 25 ذی قعدہ کو بیت اللہ کی جو تعمیر تھی وہ مکمل ہوئی۔ اب اسماعیل علیہ السلام بھی بنا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی بنا رہے ہیں۔ اب جب اس کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے ہیں تو جب تعمیر تھوڑی اونچی ہوئی، پھر ایک پتھر لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ پتھر لائے تاکہ میں اس پہ چڑھ کے بیت اللہ کے اوپر کا حصہ بھی بنا لوں۔ اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ سبحان اللہ، یہ خوبصورت تاریخ۔ آج بھی ہم جاتے ہیں مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں اور لوگ چمٹتے ہیں، اور کیا وہاں پہ ایک نظارہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن اگر تاریخ معلوم ہو تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو یہ پتھر جب آپ لائے ابراہیم علیہ السلام، تو یہ پتھر اللہ کی قدرت سے خود ہی اوپر نیچے ہوتا تھا، کہ جہاں پہ آپ نے اوپر ہونا ہے وہ جو ہے اینٹیں لگانی وہ لگا دیا، پھر وہ خود ہی نیچے ہوتا تھا۔ تو آج بھی وہ قدم کے نشان ابراہیم علیہ السلام کے وہاں بنے ہوئے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔
پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر مختلف ادوار آتے رہے، بیت اللہ منہدم ہوتا رہا، بناتے گئے، اور اس کو ایک حمیری بادشاہ تھا، سب سے پہلا غلاف اس نے بنایا تھا، اس کو پہنایا تھا، حمیری بادشاہ تھا، اس نے سب سے پہلا جو مکے کا غلاف ہمیں نظر آتا ہے یہ حمیری بادشاہ نے بنایا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنائی تھی وہ بیت اللہ کی چھت بھی نہیں تھی اور دروازے بھی نہیں تھے، دروازوں کی جگہ تو تھی لیکن اس پہ دروازے نہیں بنے ہوئے تھے، بس ایسے آپ اندر داخل ہو جاؤ، اور اس کے مختلف دروازے بنائے اور چھت بھی نہیں تھی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اب آخری زمانے میں جو قریش نے بیت اللہ بنایا، کیونکہ اس وقت اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کی جو بلڈنگ تھی، اس کی جو کنسٹرکشن تھی وہ بالکل خراب سی ہو گئی تھی، اولڈ ہو گئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان کی عمر مبارک 35 سال تھی، اس وقت قریش نے بنانا شروع کیا اس کو۔ لیکن اس کو بنانے سے پہلے جب انہوں نے نیت کی کہ ہم اس کو بناتے ہیں، تو جب وہ بیت اللہ کے قریب ہوتے تو وہاں پہ ایک بڑا اژدہا بیٹھا ہوتا تھا، تو یہ لوگ اللہ سے توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ پھر آتے تھے، پھر اژدہا بیٹھتا تھا، پھر ایک پرندہ آیا اور اس اژدہے کو اپنے منہ میں لے گیا اور چلا گیا وہاں سے۔ پھر یہ لوگ خوش ہو گئے، جتنے بھی قریش کے لوگ تھے اور جتنے بھی مکے کے لوگ تھے وہ خوش ہو گئے کہ اب اللہ نے ہمیں اجازت دے دی، اور سب نے قسم کھائی کہ اس بیت اللہ کے بنانے میں ایک حرام پیسہ نہیں لگائیں گے، پھر ولید بن مغیرہ ان کا سردار، تو اس نے کہا بھائی بنانا شروع کرو۔ پھر وہاں پہ ایک شپ آیا ہوا تھا، اس کی زبردست لکڑیاں تھی، اس کی لکڑیوں کو استعمال کرتے گئے اور بیت اللہ بناتے گئے۔ پھر حجر اسود کا جو معاملہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جنت سے آئی ہوئی یہ پتھر ہے، یہ بھی طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کی خاص طور پہ حفاظت کی، جبل قبیس میں اس کی حفاظت کی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، پھر وہ پتھر حجر اسود کو وہاں رکھا، وہ تھا تو بالکل سفید، گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ پھر جب قریش نے بیت اللہ کو بنایا، پھر حجر اسود کا واقعہ پیش آیا، آپ نے سنا ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ نے خون ریزی کو رکوانے میں مدد کی، ورنہ بہت بڑی خون ریزی ہو جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بیچ میں رکھا، اور سب کونے جو ہے قبیلوں کے سردار پکڑ دے گئے اور حجر اسود کو رکھ دیا تاکہ سب کا حصہ پڑ جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت مبارک تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اس کام کے لیے۔ اور پھر جب حجر اسود کو روکا اور بیت اللہ کو بنانے کی جب مکمل ہوئی، تو اب آخر میں ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے، تو جو حتیم ہے نا، حتیم جس کو ہم حتیم کہتے ہیں، جو وہ بیت اللہ کا حصہ ہی ہے، لیکن اس کو باہر رکھا کیونکہ پیسے کم پڑ گئے تھے، بیت اللہ میں داخل نہیں ہوا۔ اب اس میں یہاں پہ علماء زبردست بات فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور قریش کے درمیان جو بیت اللہ میں فرق ہے وہ 3 فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ حتیم حصہ تھا بیت اللہ کا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، دوسرا دروازے بنے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، بیت اللہ کا ایک دروازہ نہیں تھا، 2-3 دروازے تھے۔ اور پھر تیسرا کام یہ کیا انہوں نے، قریش والوں نے، کہ ایک ہی دروازے کو بہت اونچا کر دیا۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ جب داخل ہوتے ہیں تو سیڑھی چڑھ کے جاتے ہیں، تو یہ بھی قریش نے تبدیلی کے کہا ایک ہی دروازہ ہوگا، اونچا ہوگا، بغیر اجازت کے کوئی وہاں نہیں جائے گا۔ تو یہ قریش نے تبدیلی کی۔ تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ یہ بیت اللہ ویسا ہی بنے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن چونکہ اس وقت یہ لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ان سے بات کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کسی اور طرف چلے جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے حال پہ ہی رکھا۔ لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ ویسے ہی بنے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کو ویسے ہی بنایا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف آیا، حجاج بن یوسف نے اس کو دوبارہ ویسے ہی کر دیا جیسے قریش کا تھا۔ پھر اس کے بعد ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ آئے، تو ہارون رشید نے کہا میں اس کو ویسا ہی بناؤں گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔
تو پھر انہوں نے امام مالک سے اس کے بارے میں پوچھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کو آپ چھوڑ دیں، اسی حالت پہ چھوڑ دیں جو آخر میں حجاج بن یوسف نے بنایا، اس کو اسی حالت پہ چھوڑ دیں، ورنہ یہ بیت اللہ بادشاہوں کے ہاتھ میں یہ کھلونا بن جائے گا، چھوڑ دے اس کو، اپنے حالت پہ چھوڑ دے۔ تو پھر یہ اسی وقت کے زمانے سے، قریش کے زمانے سے اب تک یہ اسی حالت میں کہ حتیم بہار ہے، دروازہ اوپر، ایک ہی دروازہ ہے اور وہ اوپر ہے۔ اب اس میں آخری کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بیت اللہ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، وہ کہ لوگ ہدایہ اور جتنے بھی اللہ کے نام پہ دینا چاہے پیسے، تو وہاں پہ ایک جگہ رکھیے، تو وہاں لوگ دینے آتے تھے۔ وہ جگہ ابھی بھی ہے، سونے جواہرات سے وہ جگہ بھری ہوئی ہے، وہ ابھی بھی ہے، وہ ابھی بھی ہے۔ تو آخری زمانے میں ایک حبشی آئے گا اور اس کو لوٹے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیں گے، قیامت کی نشانیاں ہیں، اللہ اس کو غلبہ دیں گے، وہ بیت اللہ کو گرائے گا، اور پھر وہ جو خزانہ ہے وہ اس کو لوٹے گا۔ یہ حبشی ایک ہوگا، اس کے پیر بھی عجیب و غریب لکھے گئے، بدصورت پیر ہوں گے، اور یہ آئے گا اور یہ حرکت کرے گا۔ پھر جب بالکل قیامت قریب ہو جائے گی تو پھر اللہ بیت اللہ کی جو حقیقت ہے اللہ اس کو آسمانوں پہ اٹھا لے گا، لیکن اس کے اٹھانے سے پہلے بیت اللہ جائے گا روضہ مبارک پہ، اور روضہ مبارک پہ سلام کرے گا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت اللہ براہ راست خطاب بات کرے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیں گے، اور پھر ایک سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کریں گے کہ بتاؤ میری امت نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم ان کے ساتھ کیا کرو گے، جس کا مفہوم ہے۔ تو بیت اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو میرے پاس آئے، جنہوں نے حج کیا، جنہوں نے عمرہ کیا، میں قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں گا، اور جو لوگ نہیں آ سکے وہ آپ کے ذمے، آپ ان کی شفاعت کریں، السلام، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے لے جائے گا آسمان پہ۔ تو یہ ایک بیت اللہ کی تاریخ ہے۔ میں ایک ادنا سا مسلمان، مجھے کیا اس کے بارے میں اتنی معلومات، لیکن میں یہ کہتا ہوں پڑھیں قرآن کی آیتیں، مکہ کے بارے میں تفسیریں بھری پڑی ہوئی ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس سے عشق ہونی چاہیے، اس سے محبت، اور سب سے بڑی چیز اپنے بچوں کو میں بار بار کہتا ہوں، اس کو ایجوکیٹ کرو اپنے بچوں کو۔ صرف یہ نہیں کہ ہم حج سے ہو بھی آئے، بیت اللہ سے ہو بھی آئے، عمرے پہ چلے بھی گئے، اور وہاں پہ سیلفی پہ لگے ہوئے، تصویروں پہ لگے ہوئے، شاپنگ پہ لگے ہوئے، اور کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں ہم چلے گئے تھے۔ وہ بیت اللہ جس کی تاریخ سب سے پہلے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ خوبصورت جگہ، وہ تاریخی جگہ، اور ہم اس کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں ہے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں، پڑھیں، اس کو آگے پھیلائیں، اور اس نیت سے پڑھیں اور سنیں کہ ہمارے اندر ایمان کی جذبات اٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ جانے بار بار نصیب فرمائے، یہ تو اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا تھا تو آپ مقام ابراہیم پہ چڑھ کے آپ نے ایک اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس ان ربکم اتخذ بیتا فحجوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنا دیا تمہارے لیے، اب اس کی زیارت کے لیے آؤ۔ تو یہ اس کی پیچھے تاریخ ہے، جو ہزاروں ڈالر اور ملین روپیز لوگ خرچ کرتے ہیں، ایک تاریخی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔